السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملائی، طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جس وقت کہا انہوں نے، لنبی لہم ابعث لنا، اپنے نبی کے لیے کہ مقرر کر ہمارے لیے، مالکن، ایک بادشاہ۔ اب یہاں پر کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل کے معززین یعنی سردار تھے، انہوں نے اپنے نبی کو کہا، یہ نبی کون سے تھے؟ یہ حضرت سموئیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کیجیے۔ بادشاہ کون سا؟ یہ بادشاہ وہ ہے جو ان کو جنگ کے لیے تیاری کرواتا، ان کی قیادت میں یہ جنگ لڑتے۔ تو انہوں نے کہا، نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ان لوگوں کا مطالبہ کیا تھا کہ ایک ایسا جنرل مقرر کر دیا جائے جس کے قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ قالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی نبی کریم نے کہا، حل، کیا، عصیتم، امید ہے تم سے، ان کتبہ، اگر لکھ دیا جائے، علیکم، تم پر، قتالو، لڑنا یعنی جنگ کرنا۔ اب اللہ کے نبی حضرت سموئیل کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت نزدیک ہے یا تم سے بہت امید ہے کہ اگر تم پر اللہ جنگ کا اعلان کر دے، تم پر جنگ کو فرض کر دے، تم پر جنگ کو لکھ دے، اللہ یہ کہ نہ تقاتلو، تم لڑو۔ ان کی حقیقت کو سامنے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا پیچھے بنی اسرائیل نے اکثر ایسے معاہدے کیے، اکثر ایسے مطالبے کیے کہ آپ یہ معجزہ لے کے آئیں تو ہم تب ایمان لے کے آئیں گے، آپ یہ کام کریں تو ہم فلاں کام کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی وہ مطالبہ لے کے آئے کہ اللہ کے نبی حضرت سموئیل کے پاس کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجئے جس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ تو آگے سے ان کا نبی جو ہے ان کو حقیقت سے واضح کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تم پر یہ بات لکھ دے جو تم کہہ رہے ہو تو تم کبھی بھی جنگ کے لیے تیار نہ ہو، تم ہرگز نہ لڑو۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جو سردار تھے، وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، اللہ یہ کہ نہ نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد، اور تحقیق، اخرجنا، نکالے گئے ہم، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ اب یہاں پہ جب ان کو بتایا گیا کہ اگر تم پر جہاد کو فرض کر دیا جائے تو تم پھر بھی جہاد نہیں کرو گے، تو ان کے سردار جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔ جو دشمن تھے انہوں نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کے جو بچے تھے ان کو قید کر لیا۔ امیجن کریں کہ جنگ جاری ہو چکی، جنگ شروع ہو چکی اور جو دشمن تھے ان پر غالب آ گئے اور دشمنوں نے کیا کیا، ان کی تمام اولادوں کو قید کر لیا۔ تو کیسا وہاں کا سما ہوگا، کیسی ان پر آزمائش ٹوٹ پڑی ہوگی کہ تمام جو ان کی اولادیں تھیں وہ دشمن کے قبضے میں ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، ہمارے بیٹے ان کے قبضے میں ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم القتال، ان پر لڑنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگ کو فرض کر دیا، ان پر لکھ دیا۔ تولوا، تو وہ پھر گئے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے سے، منہم، ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تھوڑے سے تھے، جن میں ایمان ابھی باقی تھا، صرف وہ رہ گئے، باقی تمام کے تمام اپنی بات سے پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم نے کیا کیا؟ مطالبہ کیا، مطالبہ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی نے ان کو حقیقت سے واضح کیا، ان کو بتایا کہ اللہ نے اگر تم پر جہاد کو مقرر کر دیا تو تم نہیں لڑ پاؤ گے، تو آگے سے انہوں نے اپنی تجویز پیش کی، انہوں نے بتایا کہ کیوں نہیں ہم لڑیں گے، ہم تو دشمن کے ستائے ہوئے ہیں، ہماری اولادیں ان کے قبضے میں ہیں، تو ہم تو ضرور اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا، تو بہت تھوڑے تھے جو باقی رہے، باقی تمام کے تمام پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ اب یہاں پہ ظالم کس کو کہا گیا؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنی ڈیوٹی کو نبھانے سے اعتراض کرے، ظلم کرے۔ ظلم کسے کہتا ہے؟ کہ کسی کو اس کا حق ادا نہ کرنا۔
فرض جو اس پر مقرر کر دیا گیا تھا، اس پر واجب کر دیا گیا کسی چیز کو، تو اس نے اس چیز کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کو ظلم کہیں گے۔ ظلم جو ہے وہ ہر بنیاد پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک سمپل سی مثال، بالکل سمپل سی، اب یہ جو ٹاول ہے اس کی جگہ ٹاول سٹینڈ پہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو بیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، چیئر پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے اس کی جگہ کو خراب کیا۔ جو ٹاول سٹینڈ پہ ٹاول آنا تھا ہم نے وہاں پہ نہیں رکھا، تو اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ ظلم ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمپل سی مثال تھی۔ تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو ان پر واجب کر دیا گیا تھا جہاد کو، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، اس سے منہ پھیر لیا، حالانکہ انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے جب انکار کیا، پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ اکبر۔